سندھ میں رواں سال ریبیز سے پہلی ہلاکت، سانگھڑ کی 8 سالہ بچی کراچی کے اسپتال میں دم توڑ گئی۔ بچی کو 2 روز قبل انڈس اسپتال لایا گیا تھا۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق بچی کو 1.5 ماہ قبل کتے نے کاٹا، جس کے بعد بروقت اور مکمل علاج نہیں مل سکا۔ گل پلازہ کی مخدوش عمارت کو مسمار کرنے کا کام 1 سے 2 روز میں شروع ہونے کا امکان۔ ایس بی سی اے کے مطابق ٹیکنیکل اینڈ ڈینجرز کمیٹی کی رپورٹ آج شام تک متوقع ہے، جس کی روشنی میں عمارت مسمار کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ پیپلز پارٹی حکومت گل پلازہ کے متاثرین کے ساتھ ہے۔ سانحہ گل پلازہ نے شدید دکھ اور صدمہ پہنچایا۔ گل پلازہ کے متاثرین کو ہر صورت بحال کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کابینہ اجلاس میں گفتگو۔ گل پلازہ شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ مغربی ہواؤں کا دوسرا اسپیل بلوچستان کے بعد خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر پہنچ گیا۔ میدانی علاقوں میں بارش اور پہاڑی علاقوں میں شدید برفباری سے نظام زندگی منجمد، شاہراہیں اور رابطہ سڑکیں صاف کرنے کا کام جاری۔ این ڈی ایم اے نے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا الرٹ جاری کر دیا۔ بلوچستان میں بارش اور برفباری کا نیا اسپیل، کوئٹہ، زیارت، قلات، مستونگ، پشین اور چمن میں برفباری، گوادر، جیونی، پسنی اور ماڑا، پنجگور اور خزدار میں بارش سے معمولات زندگی متاثر، سڑکوں سے برف ہٹانے کے لیے ہیوی مشینری کا استعمال، نمک پاشی بھی کی جا رہی ہے۔ متحدہ کے وزراء، اراکین اسمبلی اور اہم رہنماؤں سمیت سربراہ مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد کی سیکیورٹی اچانک واپس لے لی گئی۔ متحدہ نے آج 4 بجے ہنگامی پریس کانفرنس طلب کر لی۔ یہ سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی واپس لے کر ڈرا لیں گے، لیکن اسے ظلم کہنے سے باز نہیں آئیں گے۔ مصطفیٰ کمال کا رد عمل۔ کراچی میں پولیس کم ہے، اسی لیے ایم کیو ایم رہنماؤں سے سیکیورٹی واپس لی گئی ہوگی۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کی وضاحت، کہا ان سمیت حکومتی ایم پی ایز کے پاس بھی کوئی پولیس سیکیورٹی نہیں۔ پیپلز پارٹی برسوں سے سندھ میں حکومت کر رہی ہے اور اس کے پاس آگ بجھانے کے آلات نہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی تنقید، کہا قبضہ مائنڈ سیٹ کی وجہ سے کراچی ترقی نہیں کر پا رہا۔ 1 فروری کو کراچی کی شارع فیصل پر مارچ کا اعلان۔ بانی اور بشرا بی بی کی صحت سے متعلق تشویش ہے، ملاقات پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی گفتگو، پیغام دیا 8 فروری کو پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی۔ مئی 2025 میں بھارت نے بلا اشتعال عسکری جارحیت کا ارتکاب کیا، جو بین الاقوامی قوانین اور پاکستان کی خود مختاری کی صریح خلاف ورزی تھی۔ یو این میں مستقل پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا مباحثے سے خطاب، واضح کیا پاکستان نے بھارتی جارحیت کے جواب میں اپنا فطری حق کے دفاع استعمال کیا۔ سندھ طاس معاہدے پر اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندوں کی مقررہ ڈیڈ لائن ختم ہوئے 39 دن ہو گئے۔ بھارت نے اپنے اقدامات کا جواب دینے کے بجائے خاموشی اختیار کر لی۔ اقوام متحدہ نے بھارت سے 16 دسمبر 2025 تک جواب طلب کیا گیا تھا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے نان فائلر افراد کے اسلحہ لائسنس منسوخ کرنے کی سفارش کر دی۔ جو لوگ فائلرز نہیں ان کو اسلحہ لائسنس نہیں ملنا چاہیے۔ کمیٹی چیئرمین فیصل سلیم کا اجلاس میں اظہار خیال، اسلحہ لائسنس رکھنے والے افراد کو فائلرز بننے کی مہلت دے دی۔ وفاقی آئینی عدالت میں سپر ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت مکمل، عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ کوشش کریں گے آج ہی مختصر فیصلہ سنا دیں، چیف جسٹس امین الدین کے ریمارکس۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف کسی بھی کارروائی سے روک دیا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے 9 مئی اور دیگر 5 کیسز میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی عبوری ضمانتوں میں 6 فروری تک توسیع کر دی۔ سندھ کابینہ نے بڑے ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر منصوبوں کی لاگت میں نظر ثانی کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے بی آر ٹی ریڈ لائن جون 2026 تک مکمل کرنے کا ہدف دے دیا۔ میئر کراچی اور واٹر کارپوریشن حکام کا ہب
ریزروائر کا دورہ، 40 سال بعد ہب ریزروائر کی صفائی و بہتری کے اقدامات شروع، کام رمضان سے قبل مکمل کرنے کا ہدف۔ چینی اخبار وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ستھرا پنجاب پروگرام کا متعارف، چائنا ڈیلی کے مطابق چائنیز انویسٹرز اور ٹیکنالوجی پارٹنرز ستھرا پنجاب پروگرام میں گہری دلچسپی لے رہے ہیں۔ لاہور میں بسنت پر اشتعال انگیزی روکنے کے لیے دفعہ 144 نافذ، پتنگوں پر مقدس کتاب اور سیاسی شخصیت کی تصویر لگانے پر پابندی۔ عید الفطر کے باعث یوم پاکستان پریڈ 23 کے بجائے 28 مارچ کو کرانے کا فیصلہ، پریڈ شکرپڑیاں پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں ہوگی۔ امریکہ میں شدید برفانی طوفان نے نظام زندگی منجمد کر دیا، مختلف حادثات میں 30 افراد ہلاک ہو گئے، نیو یارک کے کھلے مقامات سے 8 افراد کی لاشیں ملیں، 19,000 پروازیں منسوخ کر دی گئیں، واشنگٹن میں وفاقی دفاتر اور تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ کینیڈا میں برفانی طوفان نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا، اونٹاریو صوبے کا بڑا حصہ طوفان کی لپیٹ میں، ٹورنٹو اور اونٹاریو کے جنوبی علاقوں میں 1.5 فٹ سے زائد برف پڑی چکی، سینکڑوں پروازیں منسوخ کر دی گئیں، متاثرہ علاقوں میں بس سروس منسوخ اور اسکول بند کر دیے گئے۔ اور انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ کے سپر 6 کے میچ میں پاکستانی بولرز کی تباہ کن بولنگ، نیوزی لینڈ کے 7 کھلاڑی آؤٹ کر دیے، علی رضا اور عبدالسبحان کے 3 شکار۔ سندھ میں رواں سال ریبیز سے پہلی ہلاکت، سانگھڑ کی 8 سالہ بچی کراچی کے اسپتال میں دم توڑ گئی، بچی کو 2 روز قبل انڈس اسپتال لایا گیا تھا، اسپتال انتظامیہ کے مطابق بچی کو 1.5 ماہ قبل کتے نے کاٹا، جس کے بعد بروقت اور مکمل علاج نہیں مل سکا۔ گل پلازہ کی مخدوش عمارت کو مسمار کرنے کا کام 1 سے 2 روز میں شروع ہونے کا امکان، ایس بی سی اے کے مطابق ٹیکنیکل اینڈ ڈینجرز کمیٹی کی رپورٹ آج شام تک متوقع ہے، جس کی روشنی میں عمارت مسمار کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ پیپلز پارٹی حکومت گل پلازہ کے متاثرین کے ساتھ ہے، سانحہ گل پلازہ نے شدید دکھ اور صدمہ پہنچایا، گل پلازہ کے متاثرین کو ہر صورت بحال کریں گے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، گل پلازہ شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ مغربی ہواؤں کا دوسرا اسپیل بلوچستان کے بعد خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر پہنچ گیا، میدانی علاقوں میں بارش اور پہاڑی علاقوں میں شدید برفباری سے نظام زندگی منجمد، شاہراہیں اور رابطہ سڑکیں صاف کرنے کا کام جاری، این ڈی ایم اے نے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا الرٹ جاری کر دیا۔ بلوچستان میں بارش اور برفباری کا نیا اسپیل، کوئٹہ، زیارت، قلات، مستونگ، پشین اور چمن میں برفباری، گوادر، جیونی، پسنی اور ماڑا، پنجگور اور خزدار میں بارش سے معمولات زندگی متاثر، سڑکوں سے برف ہٹانے کے لیے ہیوی مشینری کا استعمال، نمک پاشی بھی کی جا رہی ہے۔ متحدہ کے وزراء، اراکین اسمبلی اور اہم رہنماؤں سمیت سربراہ مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد کی سیکیورٹی اچانک واپس لے لی گئی، متحدہ نے آج 4 بجے ہنگامی پریس کانفرنس طلب کر لی، یہ سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی واپس لے کر ڈرا لیں گے لیکن اسے ظلم کہنے سے باز نہیں آئیں گے، مصطفیٰ کمال کا رد عمل۔ کراچی میں پولیس کم ہے، اسی لیے ایم کیو ایم رہنماؤں سے سیکیورٹی واپس لی گئی ہوگی، ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کی وضاحت، کہا ان سمیت حکومتی ایم پی ایز کے پاس بھی کوئی پولیس سیکیورٹی نہیں۔ پیپلز پارٹی برسوں سے سندھ میں حکومت کر رہی ہے اور اس کے پاس آگ بجھانے کے آلات نہیں، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی تنقید، کہا قبضہ مائنڈ سیٹ کی وجہ سے کراچی ترقی نہیں کر پا رہا، 1 فروری کو کراچی کی شارع فیصل پر مارچ کا اعلان۔ بانی اور بشرا بی بی کی صحت سے متعلق تشویش ہے، ملاقات پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی گفتگو، پیغام دیا 8 فروری کو پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی۔ مئی 2025 میں بھارت نے بلا اشتعال عسکری جارحیت کا ارتکاب کیا جو بین الاقوامی قوانین اور پاکستان کی خود مختاری کی صریح خلاف ورزی تھی،
UN میں مستقل پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا مباحثے سے خطاب، واضح کیا پاکستان نے بھارتی جارحیت کے جواب میں اپنا فطری حق کے دفاع استعمال کیا۔ سنتاس معاہدے پر اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندوں کی مقررہ ڈیڈ لائن ختم ہوئے 39 دن ہو گئے۔ بھارت نے اپنے اقدامات کا جواب دینے کے بجائے خاموشی اختیار کر لی۔ اقوام متحدہ نے بھارت سے 16 دسمبر 2025 تک جواب طلب کیا گیا تھا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے نان فائلر افراد کے اسلحہ لائسنس منسوخ کرنے کی سفارش کر دی۔ جو لوگ فائلرز نہیں ان کو اسلحہ لائسنس نہیں ملنا چاہیے۔ کمیٹی چیئرمین فیصل سلیم کا اجلاس میں اظہار خیال، اسلحہ لائسنس رکھنے والے افراد کو فائلرز بننے کی مہلت دے دی۔ وفاقی آئینی عدالت میں سپر ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت مکمل، عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ کوشش کریں گے آج ہی مختصر فیصلہ سنا دیں، چیف جسٹس امین الدین کے ریمارکس۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف کسی بھی کارروائی سے روک دیا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے 9 مئی اور دیگر 5 کیسز میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی عبوری ضمانتوں میں 6 فروری تک توسیع کر دی۔ سندھ کابینہ نے بڑے ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر منصوبوں کی لاگت میں نظر ثانی کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے بی آر ٹی ریڈ لائن جون 2026 تک مکمل کرنے کا ہدف دے دیا۔ میئر کراچی اور واٹر کارپوریشن حکام کا ہب ریزروائر کا دورہ، 40 سال بعد ہب ریزروائر کی صفائی و بہتری کے اقدامات شروع، کام رمضان سے قبل مکمل کرنے کا ہدف۔ چینی اخبار وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ستھرا پنجاب پروگرام کا معترف، چائنا ڈیلی کے مطابق چائنیز انویسٹرز اور ٹیکنالوجی پارٹنرز ستھرا پنجاب پروگرام میں گہری دلچسپی لے رہے ہیں۔ لاہور میں بسنت پر اشتعال انگیزی روکنے کے لیے دفعہ 144 نافذ، پتنگوں پر مقدس کتاب اور سیاسی شخصیت کی تصویر لگانے پر پابندی۔ عید الفطر کے باعث یوم پاکستان پریڈ 23 کے بجائے 28 مارچ کو کرانے کا فیصلہ، پریڈ شکرپڑیاں پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں ہوگی۔ امریکہ میں شدید برفانی طوفان نے نظام زندگی منجمد کر دیا، مختلف حادثات میں 30 افراد ہلاک ہو گئے۔ نیو یارک کے کھلے مقامات سے 8 افراد کی لاشیں ملیں، 19,000 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ واشنگٹن میں وفاقی دفاتر اور تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ کینیڈا میں برفانی طوفان نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا، اونٹاریو صوبے کا بڑا حصہ طوفان کی لپیٹ میں، ٹورنٹو اور اونٹاریو کے جنوبی علاقوں میں 1.5 فٹ سے زائد برف پڑی چکی، سینکڑوں پروازیں منسوخ کر دی گئیں، متاثرہ علاقوں میں بس سروس منسوخ اور اسکول بند کر دیے گئے۔ اور انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ کے سپر 6 کے میچ میں پاکستانی بولرز کی تباہ کن بولنگ، نیوزی لینڈ کے 7 کھلاڑی آؤٹ کر دیے، علی رضا اور عبدالسبحان کے 3 شکار۔